بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان کہا نا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. بس ویسے 12 مرد تلاش کر لیں. لوگوں کے پاس ایک ویسا نہیں ہوگا، ہمارے پاس 12. علی جیسے 12 امام. حضرت جابر سے یا رسول اللہ من ہم وہ آتے اذن اولہم علی و آخرہم مہدی. کوئی بھی اللہ کی بندگی کرنے والا عبداللہ ہے. آپ امام حسین کو کہتے ہیں اے عبداللہ کے باپ آپ پہ سلام. اور مصحب ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کربلا کا رخ کر کے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لیکن نماز ہی کے بعد کیوں کہا؟ نہیں، نماز کے بعد مصحب ہے کربلا کا رخ کرو کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے عبداللہ کے باپ آپ پہ سلام. توجہ ہے؟ اے عبداللہ کے باپ آپ پہ سلام. یہ نماز ہی کے بعد کیونکہ نماز عبادت ہے اور ہر عبادت کرنے والا عبداللہ ہے. اب قیامت تک آنے والے ہر اللہ کے بندے کے باپ کا نام حسین. کہ انسان کے علم کی کوئی کیپیسٹی نہیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں بھی بہت زیادہ سیکھ لیا بس پتہ نہیں تو جائے یا نہیں. انسان کے دماغ کی کیپیسٹی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں جتنا سیکھتے رہو گے اللہ اتنی وسعت دیتا چلا جائے گا. ابھی تک انسان کی صلاحیات، ایبیلٹیز، کیپیبلٹیز کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں کہ ابھی تک انسان کی کیپیبلٹی معلوم نہیں ہے. یہ جو نارمل افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7% اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، 7%. اور وہ جو جینیس ہوتے ہیں وہ 1.5% زیادہ دماغ استعمال کرتے ہیں تو جینیس بن جاتے ہیں. اب تک یہ ڈسکور کیا گیا کہ 8.5% جو دماغ کہتے ہیں یہ جینیس ہے. یہ جینیس ہوتا ہے وہ صرف 1.5% ہم سے زیادہ دماغ استعمال کرتا ہے. ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے انسان کی کیپیبلٹیز کیا ہے. تو جو ہے یا نہیں، اللہ نے انسان کو بے انتہا صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہماری صلاحیتیں کتنی ہیں. صلاحیتیں معلوم ہی نہیں ہیں. جب ہمیں اپنی ایبیلٹیز معلوم ہی نہیں ہے تو رکتے کیوں ہیں؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو کہتے تھے کہ ہم علم دینا چاہتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے. 4000 شاگردوں کو اتنا علم دیا، امام کہتے تھے کچھ نہیں دیا. ان کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں، میری صلاحیت ابھی باقی ہے. اب تصور کیجئے کتنا علم ہے. اور بڑے مختلف درجات. ایک بیچارہ آیا، وہ کہنے لگا مولا سے ہنسنے لگا، کہنے مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا یہ آپ بچے سے ہی اتنا سا بچہ گہوارے کے اندر آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، فصیح و بلیغ عربی زبانیں اتنی ڈیٹیل، اتنی سب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مولا نے کہا بچے سے باتیں نہیں کر رہا، حجت خدا سے باتیں کر رہا ہوں. تعجب کرنے لگا. کہا مولا یہ اتنا سا بچہ، کا یہ بچہ نہیں ہے، اس کا نام موسیٰ کاظم ہے. اور پریشان ہونے لگا. کہا مولا کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کہا ہاں کھڑا ہو کے سنتا رہے. اب وہ رونے لگا. کہا مولا یہ اتنا سا پیدائشی بچہ آپ کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان میں اتنی مشکل باتیں کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے. کہا یہ باتیں نہیں کر رہا، میں اور یہ اسرار امامت، امامت کے راز سیکرٹ سے جو منتقل کر رہے ہیں. اور اس کو کہا مجھے تعجب ہونے لگا کہ اتنا سا بچہ اتنی فصیح و بلیغ عربی، جو مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنی عربی فصیح و بلیغ ہے اس بچے کی. امام کو تعجب کرنے لگا. ایک اور مرتبہ ایک آدمی آیا تو امام سے کہنے لگا کہ مولا یہ کیا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. امام نے کہا یہ فلاں منطقے سے آیا، افریقہ کی فلاں جگہ سے آیا، اس کی زبان کوئی اور زبان ہے، عربی نہیں بولتا. کہا مولا یہ آپ نے اس کی زبان کب سیکھی؟ پتہ نہیں تعجب ہے. کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ مدینے میں رہ کے دوسری زبانیں بھی سیکھ چکے ہیں، یہ آپ نے اس کی زبان کب سیکھی؟ امام نے کہا کہ یہ کنکری دو. کنکری اٹھائی، امام نے اپنی زبان پہ رکھی. کہا اپنی زبان پہ رکھ. ایک پیبل امام نے لیا، اپنی زبان پہ رکھا، اس کو دیا. کہا کہ جو اپنی زبان پہ رکھا، اس نے رکھا. اس نے گننا شروع کیا، 1 2 3 10 تک 70 تک چلا گیا. لوگ کہنے کہ کیا کر رہا تو گنتی تیزی سے کیوں گن رہا؟ کہا یہ امام کے لعاب دہن کا اثر ہے کہ ان کا لعاب دہن جب میرے منہ میں گیا تو 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی ہیں. 70 لینگویجز تو مجھے مہارت ہو گئی. اور پھر کہا آخری عمر تک ان کو وہ 70 زبانیں نہیں بھولی. امام کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے. آپ نے غور فرمائے کہ ان کا لعاب دہن میری زبان پہ پڑا تو مجھے 70 زبانیں ازبر ہو گئی. توجہ ہے نا ان کی، کہ جن کی علوم کا آج تک لوگ اندازہ نہیں لگا سکے کہ علوم اہل بیت علیہ السلام کیا ہے. میں پیش کروں کچھ، ذرا اگر سننا چاہے پیش کروں.
حق الیقین میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اور اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے، باب الحجہ کے اندر، اور مقامات پہ بھی ہے. مجھے اس وقت 2 حوالے ذہن میں ہیں، لیکن بہت سے مقامات پہ میں جانتا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی کتابوں کے اندر ہمارے ہاں یہ اس قسم کی روایات موجود ہیں. جب پوچھا امام سے، کہا کہ مولا یہ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم سمجھتے ہیں نا، گریٹسٹ نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی کے پاس ایک اسم اعظم ہو تو معجزات دکھا دیتا ہے. تو امام نے کہا کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں. کتنے؟ 73. کہا کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں. ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم تھا. Every prophet had at least one اسم اعظم. کہا اسی اسم اعظم کے ذریعے سے وہ معجزات دکھاتے تھے. کہا آصف ابن برقیہ حضرت سلیمان، نبی سلیمان کے جو وصی تھے، کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی، before the blink of an eye he brought the throne of بلقیس. yes. کہ ایک پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کہاں فلسطین کہاں یمن، ایک پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے. کہا مولا کہ حضرت سلیمان خود نہیں تخت لا سکتے تھے اتنی جلدی؟ کہا لا سکتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے ان کی امت پہ ان کے وصی کا مقام واضح ہو جائے کہ ان کا سکسیسر کون ہے، ان کا وصی کون ہے. تو کہا کہ کون؟ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے. کہا کہ میں لے کے آ سکتا ہوں. تو کہا پلک جھپکنے کی. کہا جناب عاصم ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم تھا، پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے. کہا جناب عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم تھے، مردے زندہ کر دیتے تھے. جناب موسیٰ کے پاس 4 تھے، جناب ابراہیم کے پاس 8، جناب نوح کے پاس 14، جناب آدم کے پاس 24. 73 میں سے 24. یہ اصول کافی کی روایت ہے. کہا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے کہا سارے اسماء سکھائے. تو کہا 24 دیے تھے. سارے انبیاء میں سب سے زیادہ جناب آدم کے پاس ہے. کہا ان 73 میں سے 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہمارے پاس ہیں. کہا ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ فرق کے لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. 73 اسماء اعظم ہے، اس نے ایک ایسا ہے جو ہمیں نہیں دیا. کہا کہ فرق رکھا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. 72 ہمارے پاس ہیں. کہا پھر اللہ کے ہر اسم اعظم کا کوئی مظہر ہے. کوئی مظہر العجائب تو جانتے ہیں نا، مظہر یعنی مینیفیسٹیشن ہے. کہا کہ اللہ کے ہر اسم اعظم کا مینیفیسٹیشن، عبداللہ جوادی نے پوری تفصیل سے اس کی تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں ہر اسم اعظم کا کوئی مظہر ہے. کہا ہم 72 کے 72 نہیں، 73 کے 73 اسماء اعظم کا مظہر ہم ہیں. حتیٰ وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں، اس کا مظہر بھی ہم ہے. مظہر اسماء اعظم اللہ کا، ہر اسم اعظم کا. بھائی یہ بڑی باریک بڑی فلسفی بحثیں ہیں، کیا یہ بہت تفصیلی بحثیں. کہا کہ یہ علوم اہل بیت علیہ السلام کوئی سمجھ نہیں سکا. یہ دنیا ابھی پریشان ہے، کچھ نہیں جانتی. جب ظہور امام ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. جس سائنس میں دیکھیں گے، جس آرٹ میں دیکھیں گے، جس بھی علم میں دیکھیں گے، لوگ سب سے جو بڑے ہیں وہ امام کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے. امام سے کہیں گے اب آپ سکھائیے. جہاں انسانوں کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے. تو کہا کہ وہاں پہ وہ سکھانا شروع کریں گے. اس لیے ہر علم میں جتنی مہارت حاصل کر لو گے، ظہور امام کے بعد معلوم ہوگا کہ مقام امام کیا ہے، علم امام کیا ہے. کہ یار یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر سوال کا فوراً جواب دے دیتے ہیں. مولانا نے کہا تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولانا کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے. اب میں بیٹھے کے گنوں 1 2 3 میں 5 انگلیاں گنوں کیا؟ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے 5 انگلیاں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا کا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے پوری کائنات ہے. اور فرمایا علوم اہل بیت علیہ السلام محدود نہیں ہے. ہم نہیں جانتے، ہماری حد اتنی محدود ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے علوم اہل بیت کیا ہے. جامعہ یہ 2 کتابیں تھیں جو ائمہ اپنے پاس رکھتے تھے. ہمیشہ امیر المومنین اپنی تلوار کی نیام کے ساتھ رکھتے تھے. توجہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو مولا کو کتاب میں دیکھنے کا نہیں ضرورت نہیں ہے. پھر کہا آپ نے دیکھ کے کیوں بتایا؟ کہا میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ دونوں کتابیں میری دادی زہرا کی ہیں. کہا قیامت تک کے آنے تک کے سارے حالات میری دادی زہرا نے میرے جد علی بن ابی طالب کو لکھوا دیے تھے. کہا میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کبھی تعجب نہ کرنا. کہا آنے والے وقتوں کے سارے حالات لکھے ہوئے ہیں، تم تعجب کر رہے ہو کہ ہمیں معلوم کیسے؟ ہماری دادی زہرا بھی بتا گئی. توجہ ہے نا لوگ کی، یعنی جسے علم لدنی کہتے ہیں. اس کے وضاحت میں نہیں جا سکتا کہ لوح محفوظ کیا ہے، امام
معصوم کیسے گہوارے کے اندر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، کیسے سب کچھ دیکھتا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بہت بالا تر چیزیں ہیں. ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے کیسے ہو سکتے ہیں گہوارے کے اندر بچہ ہے. جب امام نہوم سے پوچھا تھا، کسی نے نویں امام سے پوچھا کہ آپ 9 برس کی عمر میں امام کیسے ہو سکتے ہیں، حجت خدا کیسے ہیں؟ امام نے کہا تو قرآن کو مانتا ہے؟ کہاں قرآن کو تو مانتا، میں مسلمان ہوں. امام نے کہا تو نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، ہم نے بچپنے کے اندر یحییٰ کو نبی بنا دیا تھا، عیسیٰ کو گہوارے میں کلام کرا دیا تھا. کہاں سب مانتا ہوں. کہ جب نبی بنا سکتا ہے تو امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب اس نے نبی بنا دیا تو امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے امامت دے، جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے رسالت دے. یہ اس کا عہدہ ہے، تمہارے سے متعلق نہیں ہے. کبھی تعجب مت کیجیے علوم اہل بیت پہ، کبھی تعجب مت کریں کہ یہ امام کا ایسے مقام کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، تعجب نہ کریں. یہاں تک امام معصوم فرماتے ہیں، کہا کہ کبھی یہ مت کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ سے بالا تھا. امام کے مقام پہ شک نہ کرنا، علم پہ، مقام عصمت پہ، مقام تطہیر پہ ان کے شک نہ کرنا، بلکہ سوچو کہ ان کا مقام بہت بالا تر ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں بھائی، ایک تو واقعات پیش کرنا چاہوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام. لوگوں کی توجہ ہے، تھوڑا چلنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی دیر اور چلتا ہوں. آئے نا دیکھیں علوم اہل بیت علیہ السلام. امام ششم جو ہیں بے انتہا آپ کے شاگرد ہیں، مختلف علوم مختلف شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اب امام کے پاس دیکھیں، امام کی حدیث فرمان ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب بات کرو تو ان کے لیول کے حساب سے بات کرو. اب امام کے پاس 2 لوگ آئے ایک ہی سوال لے کے. ایک بدو عرب تھا، بدو عرب سمجھتے ہیں، بیٹمن عرب، جس کو ان پڑھ بتا. ایک تھا یونان کا سائنٹسٹ، یونان کا فلسفی تھا. ایک ہی سوال دونوں نے کیا، امام نے دونوں کو جواب مختلف دیا. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں، کیونکہ ایک تھا بدو، اب اس کو بیچارے کا کوئی علم نہیں، کوئی لیول نہیں ہے، تو امام نے اس کو اس کے حساب سے جواب دینا. دوسرا ہے سائنٹسٹ ہے، فلسفی بہت بڑا، یونان کا، گریک فلسفر تھا. امام نے اس کو اس کے علم کے حساب سے جواب دیا. میں دونوں کو سادہ کر کے پیش کروں گا، توجہ کیجیے گا. جب یونانی فلسفی آیا، اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، یہ بتائیے کیا یہ پوری کی پوری دنیا اللہ چھوٹی کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کیے بغیر، یہ پوری دنیا انڈے میں سمو سکتا ہے اللہ؟ نہ انڈے کو بڑا کرے نہ دنیا کو چھوٹا کرے. کیا اللہ فٹ کر سکتا ہے؟ کہا کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا اس پہ قدرت رکھتا ہے؟ امام نے کہا ممکنات پہ قدرت رکھتا ہے، محالات نہیں. میں اس کے کیسی تفصیلات آپ کے سامنے. امام نے کہا ایک چیز جو خود محال ہو، یہ نہیں ہے کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا، وہ چیز محال ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا آیا اللہ یزید کو جنت میں ڈال سکتا ہے؟ کہا نہ، یہ کہ اللہ نہیں ڈال سکتا، یزید میں صلاحیت نہیں ہے جنت میں جانے کی. نہ یہ کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے، یزید میں صلاحیت نہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہے. محال ہے کہ اللہ یزید کو جنت میں ڈالے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، یزید میں طاقت نہیں، اس میں پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں. کہ اب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا اللہ سمو نہیں سکتا، دنیا میں طاقت نہیں کہ انڈے میں آ سکے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے. اب امام نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا، میں نے اس کو سادہ کر کے پیش کیا. اب فلسفی تھا نا، بڑا امام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا. کہا میں سوچتا تھا کہ کوئی ہو سکتا ہے جو اس سوال کا جواب دے. میں وہاں سے چلا تھا، پورے رستے پاگل ہو رہا تھا. یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو دیکھا، میں نے کہا اس کا چہرے کا ہیبت و جلال بتا رہا ہے، اس کے پاس جواب ہوگا. اب ایک بدو عرب آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ فرزند رسول، دیکھیں میں نے تو کہا نا کہ امام علم کے لیول کو دیکھتے ہیں، سطح کو دیکھتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. اب بدو عرب آیا کہ فرزند رسول، کیا اللہ زمین کو چھوٹا کیے بغیر، انڈے کو بڑا کیے بغیر، کیا پوری زمین کو انڈے کے چھلکے میں سمو سکتا ہے؟ امام نے کہا سمو کیا سکتا ہے، سمو دیا. پریشان ہو گیا آپ لوگ، وہ بھی خاموش ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا مطلب، کہاں کیا؟ ہمیں تو دیکھا نہیں. کہا تیری آنکھ بڑی ہے یا انڈا؟ اس نے کہا انڈا بہت بڑا، آنکھ چھوٹی ہے. امام نے کہا ذرا دیکھ پوری دنیا تیری آنکھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ نے انڈے سے چھوٹی چیز میں ساری دنیا سمو دی ہے. ساری دنیا آ جاتی ہے، جب تو دیکھتا سب چیزیں آنکھ میں آ جاتی ہیں، نہیں آ جاتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ نہیں یہ چیز بہت بڑی، یہ آنکھ میں نہیں آ رہی. ہر چیز آنکھ میں آ جاتی ہے. کہ انڈے سے چھوٹی آنکھ ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اللہ نے ساری کائنات کو آنکھ میں سمو دیا.
جس کا جتنا لیول امام اس حساب سے جواب دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنا لیول ہے، جتنا ڈیپتھ میں جاتے چلے جائیں گے امام اس سے زیادہ گہرائی آپ کو دیتے چلے جائیں گے. انسان کی اپنی ظرفیت کتنی ہے امام اس سے زیادہ بالا تر ہے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت قابل ہے یہ امام سے کیا سیکھے گا، نہیں، اس کی قابلیت امام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. بڑے سے بڑا سائنسدان جب امام کے سامنے آئے گا تو چھوٹا نظر آئے گا. اور اسی ایک بہت بڑے فلسفی نے لکھا ہے، کہا کہ علی بن ابی طالب تنہا رہ گئے تھے، ان کو تنہا ہی رہ جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کے لیول کا کوئی تھا ہی نہیں. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ اس فلسفی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو تنہا ہی رہ جانا چاہیے تھا. رسول خدا کے پاس تو علی موجود تھے، اس لیے وہ نہیں کہتے تھے میں تنہا ہو گیا، کیونکہ علی موجود تھے، وہ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن علی بن ابی طالب اپنی راز و نیاز کی باتیں کسی صحابی سے نہیں کر سکتے تھے، کہ اس لیے ان کا تنہا رہ جانا ہی لامحال تھا. یعنی کہ یہ محال، یعنی لامحال تھا کہ وہ تنہا رہ جاتے، کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے حسنین ابھی چھوٹے، میں اپنے مصائب بیان نہیں کرنا چاہتا. جو قرآن کے اندر آیات ہے نا کہ اس قرآن کے ذریعے قطعت بہ الارض وکل ما بہ الموتیٰ، کہ اس کے ذریعے زمین کو سکیڑا جا سکتا ہے اور مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے. یہ امام معصوم کے لیے ہے اور وہ سمجھاتے ہیں، لوگ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو حضرات یہ قرآن انسان کو مردوں سے کلام کی طاقت دیتا ہے، انسان مردوں سے کلام کر سکتا ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، طیر کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. آج انسان ابھی تک پہچان نہیں سکا اپنے آپ کو چیجا رسے ہوئے امام زمانہ، یہ جن کی معرفت ہر کے لیے واجب ہے. حضرات چھٹے امام کی احادیث ہیں جس کے اندر آپ نے کثرت سے بارے امام سے متعلق فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ایک آخری زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ 50 علامات امام نے بتائی ہیں کہ ایک دور میں 50 علامات پوری ہوں گی، اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا. اور ان 50 علامات میں تفصیلی ہیں کہ ویدر میں تبدیلی ہوگی، گرمیوں میں سردیاں، سردیوں میں گرمیاں. شاید گلوبل وارمنگ کا تصور دے رہے ہیں امام علیہ السلام. کہا کہ بے انتہا عورتوں کی حکمرانی ہر جگہ پہ ہوگی، رولرز ہوں گی خواتین. اس طرح سے امام نے کثرت سے علامات بتائیں. کہا کہ یہ کچھ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا. اور دنیا میں ایک آخری جنگ ہوگی جہاں 1/3 لوگ مر جائیں گے. اس جنگ میں 1/3 of the world's population will finish in wars. Another 1/3 will finish in battles. اس کے in illnesses، بیماریاں پھیلیں گی تو 2/3 لوگ مر جائیں گے. تو کہا رسول خدا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر 7 میں سے 5 آدمی مر جائیں گے جنگوں میں، بیماریوں میں. تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا. بہرحال امام نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں آخری زمانے کی علامات، اور کہا کہ اس زمانے کے اندر امام نے بہرحال بہت سی علامات میں ہیں کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں کہ ان کی اہانت ہوگی، توہین ہوگی، اور بہرحال بعض مقامات کو گرا بھی دیا جائے گا. یہاں تک کہ کہا کہ آخری زمانے میں سفیانی آئے گا، وہ کہے گا میں روضہ رسول کو گرا دوں گا. ابھی آج یہ جو شام کے اندر ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر موقع ملے گا ہم نجف اشرف کے حرم کو گرا دیں گے، مدینہ کو گرا دیں گے، سب گرا دیں گے. امام نے کہا کہ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے اور وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. ہمارا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہوں گے. امام نے کہا ہاں، وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، کہیں گے یہی، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کافر ہیں، وہ کہیں گے میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان ہی بتائیں گے. بڑی بڑی لمبی داڑیاں ہوں گی، بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دین کے آثار کو مٹانے کی قسم کھا لیں گے، کہیں گے ہم سب مٹا دیں گے، روزوں کو گرائیں گے، سب کچھ کریں گے. آخری زمانے میں ایسا ہوگا. مولا کہاں سے؟ کہا کہ ہومس. آپ نے ہومس کا نام سنا ہوگا، ابھی ڈیماسکس کے نزدیک ایک چھوٹا سا شہر ہے، حلب سے پہلے. ہومس نہیں، ہومس. تو بار بار آپ سن رہے ہیں نیوز کے اندر اس کا نام آ رہا ہے، ہومس کا. تو امام نے کہا کہ ہومس سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا عثمان ابن انبسا، اور وہ سفیانی ہوگا. سفیانی سمجھتے ہیں نہیں، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، معاویہ کی نسل سے ہوگا. اور کہا وہ آئے گا اور آنے کے بعد باقاعدہ بے انتہا ظلم کرے گا، تاراج کر دے گا، اس کی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دے گا. اس کے بعد پھر عراق پہ حملہ کرے گا، بے انتہا ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا. کہا کہ لیکن وہ رجب کے مہینے میں آئے گا، وہ آخری رجب ہوگا، آخری 6 مہینے میں ظہور سے پہلے وہ آئے گا. اور کہا اسی دوران 2 اور لوگ آئیں گے، ایک خراسان سے خراسانی سید حسنی خراسانی آئیں گے، دوسرے یمن سے یمانی شعیب بن صالح بن شعیب کے نام سے. کہا یہ 3 ایک ہی وقت میں قیام کریں گے. کہا اس زمانے میں دنیا میں بڑے حالات خراب ہوں گے، اور اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی وہ چین اور ہند ہوں گے. اس زمانے میں جو سپر پاورز ہوں گی وہ اس وقت چائنا اور انڈیا ہوں گے. اور امام علیہ السلام کی خود جنگ ہوگی، امام خود جائیں گے فتح کرنے کے لیے، کانکر کرنے کے لیے. چائنا جائیں گے، انڈیا جائیں گے، جنگ کریں گے خود سے. بہرحال یورپ کے لیے ملتا ہے کہ وہاں پہ بے انتہا حالات خراب ہو جائیں گے، اکنامکل کرائسس آئیں گے، انسان کو کھائے گا، تو بے انتہا حالات خراب ہوں گے. امام نے 50 تفصیلی علامات بتائی ہیں. کہا کہ میوزک اتنا عام ہو جائے گا کہ مکے مدینے میں لوگ موسیقی سنا کریں گے، میوزک سنا کریں گے. اور بے انتہا امام نے علامات بتائی گا کہ لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے پہ تلے ہوئے ہوں گے. ہمارا دور نہیں ہے، کسی اور دور کی بات ہو رہی ہے، ہمارا تو سب صحیح ہے.
کہا کہ اس وقت معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا, گڈ ول بیکم ایول, ایول ول بیکم گڈ. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ برائی مت کرو تو کہا آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا, سب برے کا ساتھ دیں گے, کہیں گے تم کون ہوتے اس کو روکنے والے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں. کہیں آخری زمانے کے اندر معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا, کب بے انتہا برائیاں پھیل جائیں گی. اور امام نے بے انتہا تفصیل سے ساری علامات بتائیں. کہا کہ دنیا کے اندر, کہا کہ مولا کے لوگ کیسے بیٹھا کریں گے. کہا مجلسوں کی جو سب سے دلچسپ چیز ہوگی وہ غیبت ہوگی. موسٹ کامن تھنگ جو ہوگی نا وہ ہوگی, کیا ہوگی, لوگ یعنی کھانا اتنا انجوائے نہیں کریں گے جتنا غیبت انجوائے کریں گے. کہا کہ بے انتہا انجوائمنٹ کی سب سے اچھی چیز وہ غیبت ہوگی. کہا کہ تہمت لگانے پہ لوگ برا نہیں سمجھیں گے. اور بے انتہا امام نے تفصیلی علامات بتائیں. گا کہ آخری زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا. کہ مولا ایسا بھی ہوگا؟ امام نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے فرار کرنے لگیں گے, بھاگنے لگیں گے. عالم دیکھیں گے نکل لو, کیوں کہ مولانا آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بات کر لیں, پوچھ لیں. کہا کہ ایسا وقت آئے گا ایسے لوگ علماء سے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کے آنے پہ فرار کرتے ہیں, بھاگ جایا کریں گے, مولانا آ رہے ہیں بھاگو. تو کہا کہ ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ علم سے بڑے دور ہو جائیں گے, سوال نہیں کریں گے. ایسا دور آئے گا کہ جہاں پہ ہمارے یعنی خود بعض ایسے شیعہ ہوں گے کہ اگر ان میں بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, شیعوں ہی سے گمراہ ہو جاؤ گے, دوسروں سے نہیں. کہا مولا اس زمانے میں کیا کرنے کا کہ کوشش یہ کرو کہ زیادہ سوشلائز نہ کرو, اپنے آپ کو کنٹین رکھو تاکہ تمہارا ایمان ضائع نہ ہو. اپنے آپ کو مسلسل کوشش کرو کہ ایمان پہ باقی رہو. اور بہرحال امام نے وہاں پہ بڑی تفصیلی بتائی. تو چھٹے امام نے بے انتہا آخر زمانے سے متعلق علامات بتائیں کہ آخر زمانے میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس زمانے میں کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو باقی رکھیں اور دوسروں کے ایمان کو بچانے سے زیادہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں کہ کوئی آپ کا ایمان ضائع نہ کر دے, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹا سیدھا منحرف کر جائے. تو کہا کہ وہاں پہ اس زمانے میں قطاع طریق ڈاکو بہت ہوں گے. وہاں کہا اچھا مولا جگہ جگہ لوٹیں گے. کہا نہیں, ایمان کی ڈکیتی کرنے والے بہت ہوں گے. تو اس زمانے میں ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ, کھول برننگ کھول آن دا ہینڈ. کیسا ہوتا ہے, انسان پھینک دیتا ہے خود ہی. کا ایمان ایسا ہوگا, لوگ صبح جائیں گے با ایمان, رات کو آئیں گے بے ایمان, صبح جائیں گے بے ایمان, رات کو آئیں گے با ایمان. میں سمجھتا تھا ایک مرتبہ ہوگا, نہیں ڈیلی ویریشن چلتا رہے گا, ایسے ہوگا گراف, ایسے چلے گا, کبھی ہے نہیں ایمان, ایسے چلے گا گراف. امام نے کہا مولا کیا کریں گا اس زمانے میں, دعا کرنا کہ ایمان پہ موت آئے. موت جب آئے تو ولایت علی بن ابی طالب پہ موت آئے. ایسی تاریخ میں کتنی مثالیں. جناب خود ایسی تھے نا, کبھی جب ایمان گرا تو امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال دیا, کبھی ایمان آیا تو پھر توبہ کر لی. اب لیکن کیا ہے, علیہ السلام ہے کہ جب شہادت ملی ہے تو ایمان کے درجے پہ. ایسے ہی زبیر کی مثال لے لیجیے, ایسے بہت سے اور لوگ ہیں, کبھی ایمان تھا نہیں ہے, تھا, ڈیلی ایسے چل رہا ہے. تو یہ آخر زمان کے اندر ویریشن بہت زیادہ ہوگا. کہ جیسے ایمان بڑھ جائے تو دعا کرو یہ مینٹین رہے, گر جائے تو فوراً کوشش کرو دوبارہ واپس اوپر آ جائے. بہرحال اب سب کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ایمان کو اپنے محفوظ رکھ. لوگ توجہ ہے میرے ساتھ. تو آخر زمانے میں کہا کہ بے انتہا فتنے ہوں گے, ہر جگہ سے فتنے اٹھیں گے, بے انتہا فتنے ہوں گے, جنگ و جدال بہت زیادہ ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو ابھی ہوا نہیں ہے, ہوگا امام کہتے ہیں ہوا نہیں ہے, لیکن مجھے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو. کہ آخر زمانے میں یہ ہوگا, عیسائی سوار آئیں گے, مسجد کوفہ کی دیواریں گرا دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, مختلف جنگیں ہوں گی. اور مجھے امام ابن رومن کی وہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نظر آ رہا ہے جیسے یہ جو سی ہے, یہ جو عربین سی ہے, کہا کہ اس کے اندر عیسائیوں کی لاشیں تیر رہی ہوں گی. اور وہاں پہ باقاعدہ عیسائی جو ہیں بہت سے آئیں گے, ان کی بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. وہاں پہ لوگ فوجوں کی فوجیں ختم ہو جائیں گی. آخری زمانے کے اندر بے انتہا جنگیں ہوں گی. پروردگار ایسے موقعوں پہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. تمام شیعہ حیدر کرار کی, امیر المومنین کے ماننے والوں کی, مومنین کی, مسلمانوں کی, سب کی حفاظت فرما.